کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا میرے صحابہ، میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل علم کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے لیکن وہ عبادت گزار ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے تعلق سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عابد یعنی جس کے پاس زیادہ علم نہیں لیکن وہ نماز، روزہ اور اس طرح کے دیگر معمولات انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں کوشاں رہتا ہے۔ اس کی مثال ذکر فرمائی گئی آسمان پر چمکنے والے تارے کی۔ یہ تارا خود چمک رہا ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور عالم کی مثال ہے 14ویں کے چاند جیسی، جو خود بھی روشن ہے اور اس کی روشنی سے دیگر بھی استفادہ کرتے ہیں، اور اس کی روشنی سے بہت ساری دنیا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ذکر فرمائی گئی عبادت گزار، اس کی مثال ہے تیراک جیسی۔ پانی آئے گا، دریا نہر آئے گی تو یہ چھلانگ مارے گا، تیرتا ہوا پار چلا جائے گا، اپنی جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جبکہ عالم کی مثال ہے کشتی اور جہاز جیسی، جو خود بھی پار جائے گا اور اپنے ساتھ نہ جانے کتنوں کو پار لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم کی، علماء کی اور دینی طلباء کی محبت نصیب فرمائے۔ رب کریم فروغ علم دین میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کی زینت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ یہ ہوا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوگا وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین و ایاکم۔ آج کس شخصیت کا تذکرہ فرمائیں گے، ان کا نام نامی، اسم گرامی اور ان کے کچھ احوال سے آگاہی دیجیے۔ جی ضرور، آل رسول کا ذکر کریں گے آج انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے، اور بڑا پیارا ذکر خیر ہے آپ کا۔ ان کا نام مبارک ہے محمد، والد کا نام علی بن حسین، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے زین العابدین حضرت علی اوسط سید سجاد، آپ ان کے شہزادے ہیں ماشاءاللہ۔ اور امام باقر کی کنیت جو ہے ابو جعفر ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ ہیں، آل رسول ہیں، یہ ان کے والد ہیں۔
ان کا لقب باقر، سامی، شاکر، ہادی اور علوی فاطمی ہیں آپ۔ 56 سن ہجری میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات پاک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی جو والدہ ہیں وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ پوشیدہ اور مخفی علوم انہوں نے کھول کر رکھ دیے۔ اچھا، حلیہ مبارک کیسا تھا؟ درمیانہ قد تھا، رنگ مبارک گندمی سا تھا، صورت سیرت میں اپنے آب و اجداد کی مثل تھے، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے آپ 5ویں امام ہیں، ماشاءاللہ۔ اور شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ میں ان کا ذکر خیر بھی ہے، شعر بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں سید سجاد کا بھی ذکر آ گیا اور آپ کا بھی ذکر آیا۔ تابعی بزرگ ہیں آپ، مدینہ پاک کے جو تابعین کرام ہیں ان میں آپ کا شمول ہے، اور کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف انہوں نے حاصل کیا۔ اور اس میں بڑی پیاری بات شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول، آخری رسول، پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر ہو سکتا ہے تم حسین کے ایسے بیٹے سے ملنے تک زندہ رہو جن کا نام محمد ہوگا، وہ علم دین کی ترویج و اشاعت کرے گا، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تم اس کو میرا سلام کہنا۔ ماشاءاللہ۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے بعد صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا۔ یہ آپ کے اساتذہ کرام کی لسٹ ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور اس میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں، یہ بھی آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین، کیسے یہ بڑے بڑے صحابہ ان کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں، اور شاگردوں میں ان کے بڑے بڑے نام ہیں، دیکھیں یہ بھی سامنے اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں۔ علمی مقام آپ کو جو حاصل تھا، سبحان اللہ، قرآن و سنت، تاریخ و سیرت، فنون ادب وغیرہ کے علوم آپ سے ظاہر ہوئے، ایسے ظاہر ہوئے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کروڑوں حنفیوں کے مقتدا و پیشوا، آپ کی بھی ملاقات امام باقر سے ہوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ نے امام باقر سے سوال کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی، کسی نے پوچھا، فرمایا ہوئی، اور میں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ اب عالم کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ دینی باتیں ہی کرتا ہے، تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ اتنا شاندار جواب دیا کہ اس سے شاندار جواب میں نے کسی سے نہیں سنا۔ اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجتہد کہا گیا، اور آپ جانتے ہیں بہت سارے طلباء اور ہمارے اساتذہ بھی جانتے ہوں گے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے ہیں، دیکھیں علماء تو ہزاروں ہوئے، مجتہد 100 سے کچھ زائد ہوئے، ان میں امام باقر بھی شامل ہیں، اور بہت بڑے عالم، اور آپ کی جو بیان کردہ روایات ہیں، احادیث ہیں، ان کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ایسے راوی حدیث ہیں جنہیں ثقہ راوی کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں ایک بار تشریف فرما تھے، اور جہاں علماء ہوتے ہیں تو جو علم کے پیاسے ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ 30,000 آپ سے علمی سوالات کیے گئے، مشکل سوالات، اور وافی شافی کافی جوابات آپ نے عنایت فرمائے، اور لوگ معترف ہو گئے آپ کے علم کے، آپ کے فضائل کے، آپ کے کمالات کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بہت ان کو شان عطا فرمائی، بہت اچھے اوصاف اور بہت اچھے اخلاق کریمہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئے۔ اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے، خوف خدا رکھنے والے، صبر کرنے والے، حق کوئی سے کام لینے والے۔ اولاد کن کی؟
خوب آنسو بہانے والے، رونے والے، لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے آپ بچانے والے تھے، اور خوف خدا کے بہت حامل تھے۔ حج کے لیے مکہ مکرمہ جب حاضر ہوئے تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، جب بیت اللہ کو آپ نے دیکھا تو اتنے زور سے روئے، آپ کی چیخنے کی آواز، آپ کی چیخیں خوف خدا کی بنا پر جو تھی وہ بلند ہونے لگی، اور غلام نے عرض کی حضور اس قدر آپ زور سے رو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں کیوں نہ رہوں، شاید اللہ پاک میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی نظر فرمائے، میں کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا، مقام ابراہیم کے قرب میں نماز پڑھی، اور جب سجدہ کیا سر اٹھائے تو وہ جگہ آنسوؤں سے تربتر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کی بڑی پیاری حکایت جو ہے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ ایک مرتبہ آپ واش روم میں تشریف لے گئے، بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اور اس وقت واپس دروازے پر آئے، یعنی جاتے ہی فوراً خادم کو بلایا، اپنا مبارک جبہ عنایت فرمایا کہ فلاں کو دے آؤ، اور جب فارغ ہو کے باہر تشریف لائے تو خادم نے عرض کی حضور اتنی بھی کیا جلدی تھی، اطمینان سے فارغ ہو کر مجھے عنایت فرماتے۔ فرمایا اندر گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جبہ فلاں کو دے دوں، پھر میں نے سوچا کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں میرا دل بدل نہ جائے، تو سوچا پہلے جبہ دوں گا تاکہ میرا ثواب کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رات کے وقت مناجات کرتے تھے، اوراد و وظائف پڑھتے تھے، اور اللہ کو یاد کرتے تھے، بڑے سوز کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ۔ ان کے الفاظ بھی روایات کیے گئے، نقل کیے گئے کہ آپ کن الفاظ کے ساتھ مناجات کرتے تھے۔ آپ کا بڑا پیارا قول مبارک، آپ کی جو انمول باتیں ان میں سے یہ بھی ہیں، عذابات یعنی تکالیف وغیرہ ہر مومن کافر کو آتی ہیں، لیکن اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ان سے محفوظ رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ کہ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس قدر تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اس کی آفات سے بچائے۔ شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کی کیسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا، اپنے اسٹوڈنٹ سے فرمایا، ہمیں خبر ملی ہے عراق والے ہم سے محبت کرتے ہیں اور حضرات شیخین سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں بد نصیب بیچارے، اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم ان کو یہ بات پہنچا دو، جو شیخین سے دشمنی رکھے میں ان سے بیزار ہوں، جو شیخین سے محبت نہیں کرتا بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کی کرامت حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ پاک پر بندے کا کیا حق ہے، بندے کا حق۔ آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا سوال کرنے والے سے، وہ سوال کرنے والا کہتا ہے میں نے 3 بار دہرایا تو تیسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ پاک پر بندے کا یہ حق ہے، اگر بندہ کھجور کے درخت کو کہے کہ ادھر آ تو وہ آ جائے۔ جیسے آپ نے اشارہ کیا تو دیکھا درخت حرکت میں آ گیا، لیکن آپ نے اشارہ کیا تو اپنی جگہ پر ہی وہ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی کرامت تھی اور یہ شان تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے 5 سال قبل اپنے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرما دیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا اتنے عرصے بعد، اور وہ خبر سچی نکلی۔ آپ کی نصیحتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے شہزادے صاحبزادے سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمائے بیٹے جب اللہ پاک تجھے کوئی نعمت عطا کرے اس پر الحمدللہ کہو، صدمہ پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، رزق میں تنگی ہو تو استغفار کرو۔ اور آپ کا انتقال 2 روایتیں ہیں، 114 سنی ہجری اور 117 سنی ہجری میں۔ اللہ پاک ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی ان عظیم شخصیات کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا تو آپ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے۔ جی جی۔ سب سے پہلا جس طرح آپ نے علمی اعتبار سے ذکر فرمایا اور باقر، اس کا مطلب ہی آپ نے ذکر فرمایا کہ علم کے خزانے کھول کے رکھ دینے والے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیسا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ ویسے اگر دیکھیں تو باب مدینۃ العلم،
کیا بات ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی کرم اولاد ہے اللہ بھائی. تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد آپ نے خوف خدا، گریہ وزاری، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خوف، اس کا تذکرہ فرمایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، کہ جس شاخ کے ساتھ جتنا پھل لگا ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ جھکی ہوتی ہے. کیا بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس قدر نوازا، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوا کرتے ہیں. علم کا نتیجہ خوف ہے نا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں جو علم والے. الحمدللہ. تو وہ اب یہ اتنے بڑے عالم ہیں تو پھر خوف خدا بھی ویسے ہی ہوگا. یہاں ایک بات کی تھوڑی سی مزید میں وضاحت کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا عراق والوں کا، کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے کہ مجھ سے محبت ہو اور جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا بغض اپنے دل میں رکھیں. امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ازواج میں سے آپ کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام جعفر صادق ان کی اولاد میں سے ہیں. اور سیدہ ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنی والدہ کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنے والد کی طرف سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. کیا بات. آپ کے والد محترم حضرت قاسم وہ بیٹے ہیں جناب محمد کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. کیا بات. اور آپ کی امی جان کا نام ہے سیدہ اسماء، جو کہ شہزادی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور جناب عبد الرحمن یہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ماشاءاللہ آپ نے تو پورا شجرہ بیان کر دیا. واہ. آپ نے جس طرح امام باقر کا ذکر کیا نا کہ انہوں نے اہل عراق کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی، تو ایسے ہی ایک آدمی امام جعفر صادق کے پاس آیا جی. اس نے آ کر آپ سے ایک سوال کیا، کہنے کا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر جدی. کیا بات ہے. ابو بکر تو میرے والد ہیں. حل یسب احد آباءہ، کیا کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے والد کو گالی دیتا ہو؟ اور ایک موقع پر آپ نے پھر اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ابو بکر دو طرح سے میرے والد ہیں. میری والدہ میرے نانا کی طرف سے بھی ان کی اولاد ہیں، اور میری نانی کی طرف سے بھی ان کی اولاد ہیں. واہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، آمین. ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بھی ہمارے شجرے کے مشائخ میں سے ہیں، ہمارے سلسلہ طریقت کے مشائخ میں سے ہیں. تو شجرہ شریف میں ان کا جو شعر ہے اگر وہ بھی آپ سنا دیں تو. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے خزب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خاندان نبوت کے ان عظیم نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کے فیوز و برکات سے رب کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. آئیے ایک کال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نام محمد علی فتاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جہاں علم دین سیکھنے کے اخروی فوائد ہیں، آیا کہ دنیاوی طور پر بھی اس کے کوئی فوائد ہیں؟ رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ. دیکھیں جو اپنی آخرت سنوارنے جاتا ہے دنیا اس کی سنواری جاتی. جو کام آخرت میں کام آنے والے ہیں، جو اعمال آخرت بناتے ہیں وہ دنیا بھی بناتے ہیں. علم دین حاصل کرنا اعلیٰ عبادت ہے، اعلیٰ نیکی ہے. نیکی کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ سارے علم دین حاصل کرنے کے. ماشاءاللہ. دیکھیں طلباء کی عزت، بلکہ اکرام کرنے کا کہا گیا. علماء کی عزت تو ہے ہی، طلباء کی بھی عزت ہے. بھی فرشتے جو پر بچھا رہے ہیں، جو وہ سایہ کر رہے ہیں، کن کا کر رہے ہیں؟ طلباء کی تو کر رہے ہیں. طلباء کی عزت و اکرام دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کا کفیل ہوتا ہے حدیث میں. یہ ان کی آنر نہیں ہے، یہ ان کی عزت نہیں ہے. اچھا، تو یہ علم دین حاصل کرنا اعلیٰ نیکی. نیکی سے سکون قلب ملتا ہے، نیکی سے عزت ملتی ہے.
عزت کی خاطر لوگ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں عزت کی خاطر، اپنا مال کو بہت عزیز جانتے ہیں مگر عزت کی خاطر مال بھی قربان کر دیتے ہیں. اور دینی طلباء کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر چہرے کی رونق ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے سکون قلب کتنی بڑی دولت ہے. تو بہت سارے فوائد. اچھا، نیکی سے عمر میں بھی برکت ہوتی، تو عمر میں بھی برکت ہوگی. اب برکت کے ہو سکتا ہے کہ یہ معنی بھی ہوں، ایک تو لمبی عمر ملے، یعنی اس کو زیادہ عمر ملے، زیادہ سال وہ دنیا میں عمر گزارے، برکت، مال میں برکت، عزت نیکی میں سے برکت ہی برکت ہے. پھر گھر کے اندر، اسد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، جو مدنی ماحول میں ہوتا ہے یا دینی ماحول سے وابستگی ہوتی ہے، جامعہ مدرسے میں پڑھتا ہے، بقیہ بچوں میں نمایاں نہیں ہو جاتا، اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی. ہاں، اس کے کردار میں کوئی کمزوری، وہ ایک جدا بات ہے، ورنہ بطور طالب علم اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر طالب علم کی ایک آنر اور ایک عزت ہے. تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سنورتی ہے. ویسے دنیا نہیں، آخرت کو سنوارنا چاہیے، دنیا تو ضمناً سنور ہی جاتی. شیخ سعدی کہتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال. اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم کے ذریعے عزت عطا فرمائی. یہ مال، دولت، جاہ و حشم اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں عزت نہیں ہے. عزت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم میں رکھی. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ علم نے انسان کو انسان بنایا. بے علم نتواں خدا را شناخت. جاہل آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پہلے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے شعبے. تو دعوت اسلامی کے آج کس شعبے کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا اور کس شعبے کا تعارف کروایا جائے گا؟ آئیے نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں. نیک بنانے والا شعبہ، ماشاء اللہ، متقی بنانے والا شعبہ، مرحبا. مدنی انعامات. دعوت اسلامی کے 108 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ یہ بھی، اور امیر اہل سنت کی خواہش کی بجا آوری اس میں ہو رہی ہے، کیونکہ امیر اہل سنت آپ جانتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں، نیکی کو بہت پسند فرماتے ہیں، عمل کو بہت پسند فرماتے ہیں، تقوی کو بہت پسند فرماتے ہیں، پرہیزگاری کو بہت پسند فرماتے ہیں، آخرت کی تیاری کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور جو ان کاموں میں مشغول ہوں ان کو بہت پسند فرماتے ہیں، جو اس میں معاون ہوں ان کو بہت پسند فرماتے ہیں. اور اس میں خاص کیا ہے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ، حساب. تو حساب ہمارا، اللہ بے حساب بخشے، ہمارا حساب ہو اس سے پہلے اپنا حساب کریں. میں قرآن پاک کی آیت سورہ حشر کی آیت مبارکہ بھی تلاوت کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. یعنی محاسبہ. دیکھیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کاش فرائض سنن بجاوری ہو اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی انعامات کو دستور العمل بنا لیں اور اس کو عام کریں، قبر و آخرت کی تیاری کریں. تو یہ مدنی انعامات امیر علیہ سنت کی خواہش کے لیے تاکہ ہم آخرت سنواریں. اس میں کیا ہے؟ وہ نفس کو تقوی کی لگام ڈالنی تاکہ یہ بے مہار اونٹ جو ہے یہ قابو آ جائے. اب سواری کے اوپر ہم سوار ہیں اور وہ قابو بھی نہیں. چلیں گاڑی کی مثال لے لیں، اب اس پر کنٹرول نہیں، ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی بہت اچھی ہے، تیز رفتار ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا اور تباہیاں ہوگی. تو شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن. تو ان کے برائیوں سے، ان کے چکروں سے بچنے کے لیے مدنی انعامات کی تراکیب ہے. اور امیر علیہ سنت نے ایک آسان انداز سے نیکیاں کرنے کا نسخہ ہمیں عطا فرمایا. یہ مدنی انعامات مختلف شعبہ جات کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، 72 ہیں.
मदरसतुल मदीना के बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए 40 हैं स्पेशल अफराद, वो गूंगे, बहरे, नाबीना वगैरह वगैरह, उनमें भी दावत इस्लामी का मदनी काम है। उनके लिए 27 मदनी इनामात हैं। तालिबात जो हैं इनके लिए 83 हैं। जामिअतुल मदीना लिल बनात की जो तालिबात हैं, जो गर्ल्स के लिए, जो इस्लामी बहनों के लिए जामियात हैं, जामिअतुल मदीना के तलबाए किराम हैं, उनके लिए 92 हैं। इस्लामी बहनों के लिए 63 मदनी इनामात हैं। अब इसमें योमिया भी हैं, हफ्तावार भी हैं, माहाना भी हैं, सालाना भी हैं, और इसकी पूरी वो तकसीम माशाल्लाह ये मजलिस वाले करते हैं। इन 72 मदनी नामात में अगर गौर करें, वैसे तो 27, 63, 92, 83 और भी हैं, लेकिन जो 72 पर जायजा लें, 13 मदनी नामात इबादत से मुतालिक, 10 मदनी नामात गुनाहों से बचाने के मुतालिक, 11 जो हैं अखलाकियात संवारने के लिए, 19 जो हैं तंजीमी और मदनी कामों से मुतालिक, 9 मुताले से मुतालिक, 6 जो हैं ज़बान की हिफाजत करने के ताल्लुक से, 3 मुस्तहब कामों के मुतालिक है। देखिए आखिरत ही आखिरत है, नेकी नेकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदनी नामात के मकासिद क्या हैं? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा, शरीयत पर अमल, सुन्नतों का पैकर बनना है, दीन की बुनियादी बातें सीखनी है, दूसरों को सिखानी है, गुनाहों के दलदल से निकलना, इबादत गुजार बनाना, इश्क मुस्तफ़ा, इश्क औलिया, अकायद की मजबूती, ईमान की हिफाजत, अखलाक संवरें, खौफ खुदा पैदा हो, फजूल बातों से बचें, फजूल कामों से बचें, तिलावत कुरान काम पाबंद बने। ये कुछ मदनी नामात का था। अब जामिअतुल मदीना में मदनी नामात, तो इसमें माशाअल्लाह हमारे तलबाए किराम, असातिज़ाए किराम, नाज़िमीन किराम ये भी इसकी तरकीब करते हैं, और दर्जा ज़िम्मेदार बनाया जाता है। पूरे जामिया पर एक तालिब इल्म को ज़िम्मेदार बनाया जाता है, फिर डिवीज़न ज़िम्मेदार नाज़िम साहब और मुदर्रिसीन की सरपरस्ती में होता है। ये तराकीब होती हैं। और जामिअतुल मदीना में मदनी नामात की बहारें हैं अल्लाह की रहमत से। कुछ इस ताल्लुक से आप कुछ इरशाद फरमा दें मदनी चैनल के नाजरीन को। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बिलखुसूस मेरे तलबा किराम इस्लामी भाइयों, अगर आप गौर करें ना तो मेरे दीगर नाजरीन जो हैं ये अपने गली महल्ले में, अपने इर्द गिर्द अगर गौर करेंगे तो जो दावत इस्लामी के मदनी इनामात के आमिलीन इस्लामी भाई हैं, इनका अंदाज़ ज़िंदगी आप नुमाया फ़र्क देखेंगे। ऐसे ही तलबा किराम अगर मदनी इनामात के आमिलीन पर गौर करें तो इनका नमाज़ों की पाबंदी करना, तिलावत कुरान करना, रोज़े रखना, सुन्नत के मुताबिक अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम पीना पिलाना, नेकी की दावत की धूमें मचाना, खैर खाही मुस्लिमीन का जज्बा और दीगर बहुत सारी चीज़ें आपको इन तलबा किराम में नुमाया नज़र आएंगी। आप अगर ख़ुद गौर करेंगे तो इसकी हाजत महसूस करेंगे कि मदनी इनामात पर अमल जिस कदर बढ़ता चला जाएगा उसी कदर इंशाअल्लाह हम इल्म व अमल में मुमताज़ होते चले जाएंगे। तलबा के लिए कोई आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से कोई ख़ास एहतिमाम है कि जिसमें इनका शौक़ हो कि हम अमल करें? मजलिस की तरफ से मुख्तलिफ़ तरह की सूरतें की गई हैं जी। पहली बात तो यही है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की रज़ा पर नज़र रहे। कि कुरान पाक में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने जहाँ जन्नत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया तो जन्नत और जन्नत की नेमतों का तज़किरा करने के बाद ये बात इरशाद फरमाई गई, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, बेशक अल्लाह की रज़ा सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर। और यहाँ अगर दुनियावी एतबार से एक फ़ायदा देखें तो आमतौर पर इदारों में हम निसाबी सरगर्मियाँ बाकायदा से इसका अहतमाम होता है। तो हमारे यहाँ जो हम निसाबी सरगर्मियाँ रखी गई हैं इसमें भी वो काम शामिल किए गए जो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की रज़ा की तरफ बढ़ने का ज़रिया बने। मदनी इनामात ये हमारी हम निसाबी सरगर्मियों में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर बाकायदा से सालाना इम्तिहान में 20 नंबर ये भी दिए जाते हैं। तो ये एक दुनियावी एतबार से फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें इसका नतीजा तो दीनी ही है। अल्लाह नियतों को दुरुस्त फरमाए हमारे वो। जी जी, नतीजा दीनी है और दीनी काम ही की तरफ तकवा और परहेजगारी की तरफ एक लाने का ज़रिया है। लेकिन इसका वो नंबरों के एतबार से जो फ़ायदा उसका मैं अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला अपनी रहमत से माला माल फरमाए। हमारा ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आइए एक कॉल सुनते हैं। मोहम्मद वैसा है और मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आलिम दीन को दौरे तालिब इल्मी के अंदर कैसा होना चाहिए और दौरे तालिब इल्मी के बाद उसे कैसा होना चाहिए?
اصل چیز تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب، اس کی محبت اور اس کی رضا ہے، جی اور علم عمل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بے شک، کہا جاتا ہے العلم بلا عمل کالروح بلا جسد، علم بغیر عمل کے ایسا ہی ہے جیسے روح کے جسم بغیر بغیر جسم روح ہے۔ کے۔ صحیح صحیح۔ تو دور طالب علمی ہو یا فراغت والا دور ہو، ویسے تو علم کی کوئی ایسی انتہا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جہاں جو پہنچ گیا وہ کنارے لگ گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی کہ فقیر نے کبھی خواب میں بھی اپنے لیے کوئی رتبہ اور مقام متعین نہیں کیا۔ من قال انا عالم وهو جاہل، جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں اب عالم بن گیا، یعنی اپنے آپ کو جس نے یوں اس انداز میں آگے بڑھایا تو فرمان آپ نے سن لیا۔ تو انتہا تو کوئی ہے نہیں ہے، سارے کا سارا دور اگر کہیں تو طلب علم ہی کا دور ہے، جی اور ہر مرحلے پر عمل کی طرف قدم بڑھنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ علم جب آتا ہے تو علم عمل کو آواز دیتا ہے، اے عمل تو کہاں ہے؟ اگر عمل جواب دے تو یہ علم نور بن کر اس سینے میں داخل ہوتا ہے، کیا بات۔ اور اگر عمل جواب نہ دے، یعنی وہ بندہ عمل کی طرف قدم نہ بڑھائے، تو یہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ نبوی دعاؤں میں دو دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دعا تو قرآنی دعا ہے، ہمارے رب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا تعلیم فرمائی، قر ربی زدنی علما، واہ، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم مجھے نفع نہ دے میں اس علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ علم نافع یہ مقام قرب کی طرف لے کر جائے گا، اور علم دار یعنی نقصان دینے والا علم جو عمل سے دور کرنے والا ہو، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے بھی دور کرے گا۔ تو پہلے والا دور ہو، درمیان والا دور ہو، بعد والا دور ہو، کوئی بھی دور ہو، علم، عمل اور خاص بات ادب، ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے امیر اہل سنت کی حسین یادیں۔ آج امیر اہل سنت کی کس حسین یاد کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نگران پاکستان کی زبانی اس کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ غالباً 1985 کے لگ بھگ کی بات ہوگی۔ اولاً میں مکتبۃ المدینہ ابھی باقاعدہ تو ترکیب نہیں تھی، اس کے اسٹال پر ہفتہ وار اجتماع میں کھڑا ہوتا تھا۔ اجیر اور اجارہ تو اس کو نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے، تو بعد میں ترکیب ہوئی کہ دعوت اسلامی کا لٹریچر بالخصوص کنز الایمان وغیرہ جو ہے لوگوں تک پہنچے۔ الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے، میں نے سینکڑوں یا ہزاروں کنز الایمان لوگوں تک پہنچائے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت کے بیانات تو کیسٹیں جب ہوتی تھیں وہ تو شاید کوئی 1 لاکھ تک ہوں، اتنی لوگوں تک پہنچائی میں نے بیانات میں، مدنی مشوروں میں ویسے ہم لے جاتے تھے، اس میں کوئی پروفٹ اور یہ صورت نہیں تھی، وہ بس مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک پہنچے۔ خیر میں کراچی حاضر ہوا کرتا تھا مکتبۃ المدینہ کا سامان لینے کے لیے، وہاں پہنچا تو نواب شاہ سے کال آئی کسی اسلام بھائی کی۔ اس وقت موبائل کا تو ہمارے عوام میں رائج نہیں تھا، خواص میں ہوتا ہو، تو وہ کہیں پر کال آئی تو وہاں پہنچا اور میں نے سنا تو پتہ چلا ہمارے معاون اور مددگار اور بہت مہربان نواب شاہ میں دعوت اسلامی کے تاج قریشی صاحب، امیر علیہ سنت کی بڑی خدمت کی انہوں نے، بہت وہ کھلاتے پلاتے ٹھہراتے گاڑی اپنی دیتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی امیر علیہ سنت کو کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو میں نے امیر علیہ سنت ان دنوں بھی مصروف ہوتے تھے، غالباً ان دنوں فیضان سنت لکھ رہے تھے، تو میں نے جیسے تیسے وہ رسائی حاصل کی، بات فون پر ہوئی، عرض کی ان کی یہ وصیت ہے، تو امیر علیہ سنت فرمایا جانا تو چاہیے، ان کی خدمات ہیں۔ اب امیر علیہ سنت کی شفقت دیکھی کہ آپ نواب شاہ جانے کے لیے تیار ہوئے، میں نے وہ اس کی بکنگ کروائی، اسٹیشن پر پہنچے تو میں پہلے پہنچ گیا تھا کراچی ریلوے اسٹیشن پر، تو امیر علیہ سنت کسی اسلامی بھائی کے ساتھ تشریف لائے اور وضو کا برتن وغیرہ انہوں نے امیر علیہ سنت کا سنبھالا ہوا تھا۔ امیر علیہ سنت سفر کے اندر وضو وغیرہ کا پانی ساتھ رکھتے ہیں، وضو وغیرہ کا اہتمام رکھتے ہیں، کیونکہ طہارت حاصل کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، مسلمان کو ظاہر نماز کا اس کا ہوتا ہے۔
تو آتے ہی معلوم کیا کہ یہ بکنگ کس نے کروائی، بتایا گیا کہ اس نے کرائی. تو امیر سنت نے اپنے جو ساتھ تھے اس ٹائم ان کو کہا کہ ان کو پیمنٹ کر دیں. میں نے کچھ انکار کیا، لیکن پھر جب ارشاد ہوا تو میں نے ظاہر کہ حکم ماننا تھا. پھر ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہماری اے سی میں بکنگ کروا دی، کیونکہ وہ بہت جلدی کرنی تھی تو اور کلاسز میں مل نہیں رہی تھی. اور بہرحال وہ سفر ہوا اور امیر اہل سنت پہنچے. یعنی یہ بھی ایک حسین یاد ہے کہ آپ بعض ہوتا ہے نا، جیسے مثلا ہم دونوں اکٹھے ہیں، آپ نے کوئی خرچ کر دیا تو میں چپ ہو گیا، انہیں چلو ہو گیا نا خرچ بھائی، آپ سے پوچھوں نہیں، اپنی تو بچت ہوئی. ہاں جی. تو امیر اہل سنت کی عادت کریمہ میں یہ نہیں. تو مجھے وہ یعنی پیمنٹ دلوائی، ایک بات. دوسرا یہ کہ اپنے مریدوں کی خیر خبر رکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، جا کر بہت جنازے پڑھے امیر اہل سنت نے، بہت عیادتیں کی، ہاسپٹلس میں بہت گئے ہیں آپ. تو ہم سب کو چاہیے، جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ کرام، اللہ نے عزت دی، لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں. تو ہمیں مبلغین کو بھی، اور جو ائمہ مساجد ہیں اور جو بھی مذہبی لوگ ہیں، جو بھی عاشقان رسول ہیں، ان کی فوتگی میں جانا چاہیے، ان کے لیے عیادت، ایصال ثواب کے اجتماع وغیرہ میں جانا چاہیے. اس سے بھی دین کا بہت کام ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کے اس حسین انداز سے یوں تو کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن بنیادی طور پر ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اس میں ایک تو امیر اہل سنت کا نماز سے محبت اور نماز کا اہتمام. کراچی سے نواب شاہ کا جو سفر ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً کو 4-5 گھنٹے کے آس پاس کا سفر ہوگا، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنا وضو کا پانی اور یہ سارا انتظام اہتمام اپنے ساتھ رکھا. مسلمان کے لیے امیر اہل سنت ہی کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عام طور پر بعض عاشقان رسول کو وظائف کی طرف رغبت ہوتی ہے، وہ کسی عالم سے ملاقات ہوگی یا کسی پیر صاحب کی طرف آنا جانا ہوگا تو حضرت وظیفہ دے دیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے. یہ مرد کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو نماز پنجگانہ وقت میں ادا کرنا، ان پر تو جماعت کی صورت نہیں ہے. تو سب سے بڑا وظیفہ نماز کا اہتمام. بے شک. اور اس کے ساتھ دوسرا امیر اہل سنت کی خودداری، اپنے متعلقین سے بھی نذرانے وصول کرنا اور ان کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کرنا، اس طرح کا انداز نہیں ہے. مدنی چینل پر یہ آپ سب کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی اس وقت سننے والے ہیں، کوئی ایسا جس نے امیر اہل سنت کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا ہو، اگر غور کریں گے نا تو بہت غور کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی چہرہ اس طرح کا سامنے آئے کہ کوئی انداز اس طرح کا تھا تو امیر اہل سنت نے وصول کر لیا. بہت کم اس طرح کے اسلامی بھائی نظر آئیں گے. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ امیر اہل سنت نے کس کس کو دیا، تو یہ تو میرا خیال ہے حد و حساب بھی نہیں ہوگا، شمار نہیں کیا جا سکتا. عیدی کے نام پر، کس کس نام پر امیر اہل سنت نے یوں عطا کیا. اس تعلق سے بھی میرے ذہن میں ہے، آئندہ سلسلوں میں انشاءاللہ میں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کا انداز دینے والا ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی ان اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری جو بات ذکر فرمائی گئی، خیر خواہی مسلمین، جنازوں میں شرکت جو ہے، اس کو بالخصوص طلبہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا. حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق جنازوں میں شرکت ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کفن دفن کس لیے بنائی، اور ہمارے طلباء کو باقاعدہ یہ کورس کروایا جاتا ہے نا، تربیت کی جاتی ہے. ہمارے کئی طلبہ کرام بھی ایسے ہیں جو مجلس کفن دفن کے ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں کہ گھر کے افراد میں سے بھی کوئی فوت ہو سکتا ہے، اہل محلہ میں سے، خاندان میں سے، اور ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی صورت ہو تو ہم خیر خواہی کریں. یہ تو دل جیتنے کا بہت اہم موقع ہوتا ہے. اس پر تو تمام ناظرین ہمارے جتنے بھی ہیں، سب کو سیکھنا. ناظرین ناظرات، یہ سب ہی اگر غسل میت کا طریقہ سیکھ لیں. جی، آن لائن کورسز میں بھی یہ کورس شامل ہے. گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو اور گھر ہی کا فرد غسل دے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ظاہر جو اس میں سوز و رقت ہوگی وہ دوسرے میں نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر کسی کا انتقال ہو اور میت کا اپنا بیٹا
یا اپنا بھائی ہی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو، کیا بات، تو یہ میت کے لیے بھی راحت کا سبب بنے گا۔ بے شک، اور جس انداز میں رقت کے ساتھ، سوز کے ساتھ وہ رب کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کا سوال کرے گا، وہ دوسرا کیسے اس انداز میں کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اختتام سے پہلے ایک کال پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا، کال دیجیے۔ سنگیتار زاہد بشیر اتاری، یہ ہے کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے علماء دین کی چند قربانیاں بیان فرما دیجیے تاکہ ہمیں بھی جذبہ ملے اور ہم بھی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل سنت، عاشقان رسول، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں، تابعین کی قربانیاں، تبع تابعین کی قربانیاں، ائمہ اربعہ کی قربانیاں، اور ہم ذرا قریب تر آئیں تو امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی قربانیاں، صدر الشریعہ کی قربانیاں، یعنی ہر ایک کا نا پورا ایک وہ جہان ہے، کتابیں لکھی جائیں، سلسلے کیے جائیں، قربانیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ ائمہ اربعہ، اللہ اکبر، ان کی قربانیوں کا جائزہ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی ساری زندگی وقف، اپنا مال سارا وقف کیا دین کی خاطر۔ حضرت امام احمد بن حنبل صبح و شام یہی کام ہے۔ امام شافعی کے سفر دیکھیں، کتنے سفر ہیں۔ اور حضرت امام مالک کے خلیفہ ہارون رشید آفر کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، آپ مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زندگی ان کی وقف ہے۔ صدر الشریعہ کی بات کروں گا، خاندانی حکیم تھے، اپنا مطلب کرنا چاہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے انفرادی کوشش کی، پھر ان کی ساری زندگی اس کے لیے وقف رہی۔ اور غور کرتے چلے جائیں، اب جو قریب کے دور کے ہمارے بڑے بڑے علماء، محدث اعظم پاکستان دیکھیں، گرداسپور تو کہاں، بریلی شریف، لاہور سے بریلی پہنچتے ہیں، بریلی سے پھر فیصل آباد ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، زندگیاں قربان ہیں ان کی، اور پھر کہیں جا کے فیصل آباد میں جن حالات میں پہنچے، نہ کوئی استقبال کرنے والا، نہ کوئی جگہ دینے والا، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ۔ تو شہید کر دیے گئے، بعض فاقوں کے سبب دنیا سے چلے گئے۔ ان کی قربانیوں کو تو بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ ان کی ہمتیں، یہ ایک ایک حدیث کے لیے جنہوں نے ایک ایک مہینے کا سفر کیا، قربانی اور کس کو کہتے ہیں؟ فاقے، رستے میں فاقوں کے سبب گھاس تک کھاتے رہے۔ امام بخاری، اللہ اکبر، 2 بادام پر ایک عرصے تک گزارا، خشک کھا کھا کر وہ آپ کے وہ آنتوں میں خشکی آئی، اور کتنے، مطلب وہ بیان سے باہر ہے نا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جی دریا جی، کتنے بڑے عالم، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، اور فاقے کتنے ہیں آپ کے۔ تو اب اس میں جو امیر اہل سنت جو تربیت فرماتے ہیں، میں وہی آگے بڑھاؤں گا۔ میں تو اتنا ایسا نہیں ہوں کہ میں کچھ نصیحت کر سکوں طلباء کو جو کہ آنے والے دور کے علماء ہیں۔ اچھی مسجد، اچھی آواز، وی آئی پی ایریا، بڑا شہر، تو بھئی چھوٹے شہر والے کیا کریں گے، یہ گاؤں والے کیا کریں گے، یہ بلوچستان والے کیا کریں گے، کے پی کے والے کیا کریں گے، کشمیر والے کیا کریں گے، اور پاکستان نہیں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ افریقہ میں نہیں جائیں گے ہم لوگ بھائی، ہم امریکہ نہیں جائیں گے، امریکہ تو خیر جانے کے لیے سارے تیار ہو جاتے، مزہ تو ہے افریقہ جائیں نا۔ موزمبیق میری حاضری ہوئی ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں اپنے علماء بھی ہیں جو اساتذہ کرام ہیں، ہند کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے طلباء کرام کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اپنی مجلس کو، اور پھر ظاہر ہے کہ حسب صلاحیت، حسب لیاقت وہ مجلس پھر آپ کو کہیں بھیج دے گی۔ اس میں ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میں جاؤں گا، یہ مزے کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان مع العسر یسرا، شروع میں تکلیفیں آتی ہیں، پھر تکلیفیں راحتوں میں بدل، پہلے تکلیفیں پھر راحت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا، تو یہاں گرمی لگتی تو وہاں سردی لگتی، تو وہاں تو یوں ہوتا ہے، پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس میں بھی ان مع العسر یسرا جو آپ نے پڑھا تو یہ 2 مرتبہ آیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ تو اس کی تفسیر میں جو بات ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک تنگی کے ساتھ 2 دو آسانیاں، راحتیں، 2 آسائش۔ تو ایک تنگی کے بعد 2 راحتیں، اور من کان للہ کان اللہ لہ، کیا بات ہے، کیا جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کا ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین، رب کریم اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما